میرے محترم بزرگوں دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا مجمع ہر مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سنیں، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا۔ یہ ساری شکلیں جو ہے وہ نیند لانے کی ہے، اور نیند آسانی سے آ جاتی ہے۔ اس لیے پورے مجمع سے پہلی درخواست یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اور جاگ کر سننے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر کے اپنی نیند کو دور کیا جائے۔ پڑوسی بھی ایک دوسرے کا خیال رکھے کہ کوئی سو رہا ہو تو اس کو محبت کے ساتھ جگا دے۔ یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اس کو پوری مجلس میں جاگ کر سننے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس کے لیے پورے مجمع سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ وہ پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اوپر بیٹھنے والے کو نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے۔ اس لیے آپ سے ہماری درخواست جاگ کر پوری بات کے سننے کی ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مجلس میں پوری بات کو شروع سے لے کر اخیر تک سننا ہے، اس لیے کہ ہر مجلس میں ایک کام متعلق ہے جو اس مجلس ہی سے ہو سکتا ہے، اور اجتماع کے پورا ہونے پر کام کی ایک مضبوط شکل ہر فرد کی زندگی میں ایسی قائم ہوگی کہ جس کو زندگی پر کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک ہر مجلس میں رہنا۔ جب پوری بات سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اس لیے کہ اگر عمل ادھورا ہوگا تو اس کا کبھی بھی پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے عمل پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے، پورا سمجھا جائے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ادھورا کرنے سے یا نہ کرنے سے یا غلط کر کے صرف باتیں کرنے سے اس کا نفع ملتا ہو، ایسا دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے۔ اس لیے پورا کام کرنا آسان ہو، اس کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک پوری بات کو سننا۔ اس کے لیے مجلس میں شروع سے رہنا، اخیر تک رہنا۔ اللہ یہ کہ کوئی واقعی ایسی کوئی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے اٹھنا ضروری ہے اور شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر اٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ غیر ضروری مجلس سے اٹھا نہ جائے۔ اس لیے کہ شیطان بیچ میں آ کر بیٹھ کر آدمی کو گدگدی کرتا ہے مجلس سے اٹھانے کے لیے۔ اور شیطان کی گدگدی کیا ہے؟ شیطان کی گدگدی یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ پیشاب سی آ رہی ہے، حالانکہ آ نہیں رہی ہے، پیاس سی لگ رہی ہے، پیاس پانی کے لیے اٹھنا چاہیے تجھے، حالانکہ پیاس لگ نہیں رہی ہے۔ اگر بیٹھ کر کے سن لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اٹھانے کے لیے گدگدی کرتا ہے۔ اس کے لیے کوشش یہ کرے کہ پوری مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہیں، کہ وہ رہیں گے سارے کے سارے انشاءاللہ۔ تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا ہے، کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ جو بات دل تک پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی۔ دین کی بات کا بہت زبردست اثر ہے، لیکن اس کا اثر اس وقت میں ملے گا جب یہ کانوں کے راستے سے دل تک پہنچے۔ اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جماعت کسی گھر میں ڈکیتی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں اس جماعت کا جو بڑا آدمی تھا، اس کے کان میں گھر کے مالک کے قرآن پڑھنے کی آواز اس کے کان تک گئی، اور گھر کا مالک یہ پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے؟ بس اس بات کا کانوں کے راستے سے دل تک کیا پہنچنا تھا، فوراً اس جماعت کے بڑے آدمی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اور انہوں نے اپنی زبان سے فوراً یہ کہا، آ گیا آ گیا، اور اپنے سارے ڈکیتی کے سامان کو توڑ کر چھوڑ کر پھوڑ کر پورا مجمع بیت اللہ پہنچا، پکی سچی توبہ کیا، اور اس کے بڑے آدمی جو تھے
وہ بہت بڑے اللہ والے بن کر فضیل ابن عیاض اس دنیا سے گئے. یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن دین کی بات کا اثر اس وقت میں ظاہر ہوگا جب کانوں کے راستے سے یہ دل تک پہنچے. اس لیے دل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنا جائے. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا، اس لیے کہ اللہ کی یہاں سے داد و دہش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت اور ارادہ ہے. اگر آدمی کا ارادہ ہی نہیں عمل کا تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی. اللہ کی طرف سے توفیق ملنے کی پہلی بنیاد سچا ارادہ ہے، اور سچا ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے اپنے بس کی کوشش ہو، اس کو سچا ارادہ کہتے ہیں. ورنہ تو اس کو آرزو کہیں گے یا تمنا کہیں گے، اور آرزو اور تمنا پر بھی ہدایت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور توفیق نہیں ملتی ہے. توفیق جو ملے گی وہ ارادے پر ملے گی، اور ارادے کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد آدمی اپنے بس کی کوشش اور صحیح کرے. دنیا کے ہر کام میں آدمی ارادہ کرتا ہے، شادی کا، سفر کا، کاروبار کا، مکان بنانے کا. تو ارادہ کرنے کے بعد اپنے بس کی کوشش کرتا ہے. جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بارآور فرما دیتے ہیں اور اس کو پورا کروا دیتے ہیں اپنی قدرت کاملہ سے. اس کے لیے عمل کا ارادہ کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ عمل کرا دیں گے. جی چاہے نہ چاہے، ماحول سازگار ہو ناسازگار ہو، طبیعت چاہے نہ چاہے، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی، وہ عمل کی نیت کی برکت سے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی، ارادہ کیا، اور اس کے بعد اپنے بس کی کوشش کیا. اس کے لیے عمل کی نیت سے بات کو سنیں. کہ بھئی عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے، اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں. کہ اپنے گھر تک پہنچائیں گے اور گھر کے راستے سے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے. دین کی بات کا حق ایک تبلیغ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو. اور یوں فرمایا رب مبلغ او عام سامع، بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ جس کو آپ نے بات پہنچائی وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ ہمت والا ہوتا ہے. کہ آپ نے ایک کو پہنچایا، اس نے 1000 کو پہنچایا، تو پہلے آدمی کو ایک کا بھی ثواب ملے گا، 1000 کا بھی ملے گا. اور جس کو آپ نے کام پر کھڑا کیا ہے وہ جتنے لوگوں کو کام پر کھڑا کرے گا ان کے ثواب میں کوئی کمی ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ اس کھڑے کرنے والے کو پورے انسانوں کے اعمال کا ثواب دیں گے جو اس کی محنت پر کھڑے ہوں گے. اس لیے پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کریں کہ انشاءاللہ پورے عالم میں جائیں گے اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچائیں گے. جو بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ. اب پورے عالم اور انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور 800 کروڑ انسان ہے دنیا میں. ایک آدمی اپنی چھوٹی سی زندگی میں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک کیسے جا سکتا ہے؟ جانے کا کیا راستہ ہے؟ تو پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا. بہترین کام کرنے والا مجمع بنایا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنا بڑا کام آپ کی ذمہ ہے، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا. آپ کو 40 سال پر نبوت ملی، 63 سال میں آپ اللہ کے پیارے ہو گئے. تو آپ کو 23 سال کا زمانہ ملا اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جتنا آپ کے بس میں تھا
وہ اپنے بس کی پوری طاقت لگانے کے لیے آپ نے صرف پورے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک کا ہے، تبوک تک کا ہے، اور پورا عالم پڑا ہوا ہے جو آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو آپ نے انت تک محنت کرتے ہوئے اپنی بس کی طاقت حجاز میں لگائی اور لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا کیا، اور پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سال میں بہترین اپنا عملہ تیار فرمایا صحابہ کا، جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ کون لوگ تھے؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل۔ فرمایا صحابہ ایسی جماعت ہے جو دین کے شہ سوار ہیں، کہ دین کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی کیا طاقت ہے، اللہ کے کیا احسانات ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کے کیا خزانے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے دین کے شہ سوار ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ فرمایا یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا بسام بالنہار و بکاء باللیل، دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ میں منتقل ہو گئی کہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے، کہ جو آپ کی زندگی میں ہے وہ صحابہ کی زندگی میں منتقل ہوا۔ اسی لیے قیامت تک کے لیے حق آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مقید ہے۔ تو حق کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو حق کو سمجھنے کے لیے آپ کی طرف جانا ہوگا، آپ کے صحابہ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر اپنے ماحول سے حق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے، نہ حق پر ہوں گے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ اس لیے آپ نے فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، قیامت کا حق کا معیار یہی ہے۔ اس لیے حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں ہے۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور مبلغ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا بڑا حصہ دعوت اور تعلیم کے لیے خرچ ہوتا تھا، خدمت کے ساتھ، لگانے کے ساتھ، لوگوں پر خرچ کے ساتھ میں، اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، آہوزاری میں اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے میں اپنے رات کا پورا حصہ خرچ ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہی دونوں چیزیں آپ کے صحابہ میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھا جائے، اچھی طرح کام کو کیا جائے، اور اچھی طرح کرنے والے بہترین آدمی تیار کر کے اس دنیا سے جایا جائے۔ آدمی کو بانجھ بن کر کے نہیں بننا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ عورت بانجھ ہوتی ہے جو زندگی بھر نکاح میں رہے اور ایک بھی بچہ نہ پیدا ہو، عورت بانجھ ہے۔ ایسا زندگی بھر تبلیغ کی اور ایک آدمی بھی نہ بنے تو یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ تو بانجھ بن کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ بہترین عملہ مسجد کی سطح سے، حلقے کی سطح سے، شہر کی سطح سے، ملک کی سطح سے، عالم کی سطح سے ایسا بہترین مجمع کام کا بننا چاہیے، اور ایسے مجمع کو چھوڑ کر جانا چاہیے کہ ہم اطمینان سے جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے کہ میرے کاروبار کو سنبھال لیا ہے، میری کھیتی کو، میرے سپر مارکیٹ کو، میری فیکٹری کو، اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں اس کے بچے کام کو نہ سنبھالے تو اطمینان سے جی بھی نہیں سکتا، اطمینان سے مر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ عملے کا عملہ بنانا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ بنے. بیانات کلپس. اور صحابہ کے ہاتھوں لاکھوں تابعین بنے. لاکھوں تابعین. یہ کام کا صحیح رخ ہے. مجمع کے ذریعے سے مجمع بننا, آدمی کے ذریعے سے کام کے آدمی بننا, یہ محنت کا صحیح رخ ہے. تابعین نے سوار کروڑ لاکھوں تابعین کو بنایا, اور تابعین نے لاکھوں ایمان والوں کو بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا. ایک ایک ولی کے ہاتھوں دنیا میں لاکھوں لوگ تیار ہوئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ سے اجمیر کا ایک سفر کیا. اس سفر میں 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے. یہ محنت کا رخ قائم ہوا آدمیوں کے ذریعے سے آدمی بننے کا. پھر اللہ جل شانہ نے امت پر رحم فرمایا اور انسانیت پر رحم فرما کر کے محنت کا ایسا رخ عطا فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کام کے بہت زیادہ قریب ہے, ایسا کام کا رخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے, اپنی بس کی محنت کرنے والے تھے, اور اپنے بس کی طاقت دعا کی اللہ کے سامنے لگانے والے تھے. پورے ایمان والوں کی یہ 3 بنیادیں تھی. ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے, دین کے بارے میں اپنی بس کی محنت لگانے والے تھے, اور اللہ کے سامنے دعا کی طاقت لگانے والے تھے. یہ تینوں بنیادیں 100% ایمان والوں میں تھی, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین کو قائم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں عطا فرمایا. الحمدللہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں میدان میں جمع ہے 3 دن کے لیے, اس کے بعد بھی بڑا مجمع آئے گا اتنا ہی. یہ سارا مجمع یہاں پر جو آ رہا ہے وہ بالکل اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام میں تھا. تاجر بھی تھے, کسان بھی تھے, مزدور بھی تھے, مالدار بھی تھے, غریب بھی تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بیمار بھی تھے, تندرست بھی تھے. غرض یہ کہ جو نوعیت آپ کے زمانے میں مجمع کی تھی, اللہ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں قائم فرمایا کہ اس پورے مجمع میں وہ ساری نوعیت کے لوگ موجود ہیں, اور صرف یہاں پر دین کے لیے آئے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے, اور صرف یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ دین کی محنت کیا ہے کہ جس کو اپنی زندگی کا ہم مقصد بنائیں. اس کے لیے آئے ہیں. اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے, ایک ضرورت ہے. مقصد سمجھنا ہے, ضرورت سمجھنا ہے, تاکہ زندگی مقصد پر مقصد کے اعتبار سے لگے اور ضرورت پر ضرورت کے اعتبار سے لگے. یہ سمجھداری کی بات ہے. جو آدمی ضرورت کو مقصد بنا دے اور مقصد کو ضرورت سے بھی نیچے درجہ دے دے, یہ ناسمجھی کی بات ہے, اور یہ اپنے آپ کو مشکلات میں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا کام ہے. اسی لیے یہ سمجھنے کے لیے پورا مجمع یہاں پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کا رخ ہمیں عطا فرمایا. اس لیے میرے دوستو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے, صرف کہنے سننے کی حد تک نہیں رہنا ہے کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے, کوئی سن رہا ہے, اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم 3 دن پورا ہو گئے, دعا کے بعد چلے گئے. بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہماری ضرورتیں کیا ہیں, تاکہ مقصد پر مقصد کے اعتبار سے ہماری جانی مالی طاقت لگے اور ضرورت پر بقدر ضرورت لگے. یہی سمجھداری کی بات ہے کہ بھئی انشاءاللہ یہ سمجھنے کے لیے سارا مجمع تیار ہے نا انشاءاللہ. اب میرے محترم بزرگوں دوستوں, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی عقل سے یہ طے کرے کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. اس لیے کہ انسان اگر اپنی عقل سے طے کرے گا تو انسان ایسی ناکامی کے کھڈے میں گرے گا کہ جس کے بعد کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکے گا. اس لیے کہ ہر زمانے میں ناسمجھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. پچھلے زمانوں بھی ناسمجھ زیادہ رہے جو ہمیشہ تباہی کے گھاٹ اتر گئے. آج کے زمانے بھی ناسمجھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ضرورت پر مقصد کا درجہ دے کر کے لگا رہے ہیں اور اپنی تباہی کے گھاٹ اتر رہے ہیں.
اس لیے کہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے. ضرورت کے درجے میں ضرورت کو رکھا جائے تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور مقصد بھی کے درجے میں مقصد کو رکھا جائے تو مقصد بھی ادا ہو جائے گا. اگر کوئی ناسمجھ، ایک آدمی کی فیکٹری ہے، اس میں ایک کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے. اس فیکٹری میں کوئی مال بن رہا ہے تو بنانا، کوالٹی چیک کرنا، پیسہ وصول کرنا، پیسہ دینا، لیبر کو سنبھالنا، یہ سارے کام ہیں. لیکن ہر انسان کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں. جب انسان بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، تھک جاتا ہے تو تھوڑے سے سستانے کی ضرورت ہے، استنجا کی ضرورت ہوتی ہے تو باتھ روم جانے کی ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے. اگر کوئی ناسمجھ باتھ روم میں 3 گھنٹہ بیٹھا رہے اور 4 گھنٹہ سو جائے فیکٹری میں، اور کھانے میں 2 گھنٹہ لگا دے، اور ضرورت کے کام میں، مقصد کے درجے میں اپنے کام کو نہ لگائیں، تو کہ بھائی آپ اس کو سمجھدار کہیں گے کہ نہ سمجھ کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتاؤ؟ نہ سمجھ کہیں گے. گھر کے لوگ اس کو پاگلوں کے دواخانے میں بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پاگل میں خانے میں بھیج دو، تاکہ اس کے اندر میں سمجھ آئے یا نہ سمجھ ہے. اس لیے ضرورت کیا ہے اور مقصد کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس مہربانی کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ چلایا، جس میں ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر کے سب سے پہلے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی کی پہلی دعوت یہ ہے کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہارے رب ہے اور اللہ تمہارے معبود ہے. اس لیے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ عبادت اور بندگی کا ہونا چاہیے اور اطاعت کا ہونا چاہیے، کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جیو اور اسی پر مرو. اس لیے کہ دین کے ساتھ جینے کا حکم ہے اور دین پر مرنے کا حکم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں لگے رہو. کب تک؟ فرمایا موت تک. اور فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا تم مسلمان ہو کر کے مری ہو، نافرمان بن کر کے نہ مری ہو. تو کون مسلمان ہو کر کے مرے گا؟ جو مسلمان ہو کر جیے گا وہ مسلمان ہو کر مرے گا، اور جو مسلمان ہو کر مرے گا وہ مسلمان ہو کر کے حشر میں اٹھے گا. جیسی زندگی ایسی موت ہے، اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن اٹھنا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہر نبی نے سب سے پہلے انسانوں کو جو بات فرمائی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا مقصد ہر انسان کا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے. تو عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں کرنے کے، وہ کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور جو بچنے کے لائق احکامات ہیں اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارے. یہ معنی ہے عبادت کے، کہ اپنی کوئی بھی زندگی کا ہر حرکت اور سکون خواہش پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکم پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں جینے کے 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ خواہشات والا ہے، جی چاہی والا ہے، من مانی والا ہے. دوسرا راستہ احکامات والا ہے. احکامات والا راستہ نبی لے کر آتے ہیں، خواہشات والا راستہ فرعون، شداد اور حامان کا ہے. خواہشات والا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، حکموں والا راستہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ جیے، دینداری پر مرے. یہ پہلا کام ہے. اس لیے کہ قبر میں ہر آدمی کے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر دینی سوال جواب صحیح مل گیا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی یا تو جہنم کا گھڑا بن جائے گی. قبر میں یہی بات کی پوچھ ہوگی. قیامت کے میدان میں اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ جان کہاں پر لگا کر آئے، حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر آئے، جوانی حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر کے آئے.
مال حکموں کے مطابق کمائے یا خواہشات پر کمائے، خرچ حکموں کے مطابق کیے یا خواہشات پر کیے، جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کر کے آئے، اس لیے کہ علم صرف عمل کے لیے ہے، صرف سننے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا صحیح غلط جواب پر ہوگا۔ اگر صحیح جواب مل گیا، حکموں پر زندگی لگی ہے، کمائی اور خرچ کو اور زندگی کو، تو جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اگر خواہشات پر زندگی گزری ہے تو آدمی کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ یہ دینداری پر مرے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا کاروبار چھوڑانے کی یا کسی کی نوکری چھوڑانے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کا کام ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جو اس کو اللہ کے اوامر پر کرا کر دے اور اللہ کے حرام سے بچا دے۔ اس محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے، تاکہ پورا دین زندگیوں کے اندر میں آ جائے اور پوری دینداری کے ساتھ جیے، پوری دینداری کے ساتھ مرے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، جو سچا تھا اسلام سے پہلے، اور اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ ان کے اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو پہلے مذہب پر بھی میرا عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام میں فرض واجب نہیں ہے اس کا کھانا۔ اس اچھے جذبے سے انہوں نے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز اچھے جذبے سے چھوڑی۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتار رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام ہم نے مکمل تمہارے پر اتار دیا ہے اور اپنی نعمتیں تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو پسند کر کے ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس لیے اب کسی اور راستے کی طرف اور کسی مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور رسم و رواج کی طرف قوم کے، علاقوں کے، ملک کے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر حال میں حکم دیکھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے کا حکم ہے کہ اس کو رکھ کر کے زندگی گزارے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دین دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی پوری زندگی میں، پوری امت میں اور امت کے راستے سے انسانیت میں پورا دین لانے کی محنت ہے۔ اب پورے دین کی کیا بنیاد ہے؟ سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگی کے بنانے والے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کے اجاڑنے والے ہیں۔ بنانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اجاڑنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ زندگی اللہ ہی دیتے ہیں، موت اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس کے بیچ میں زندگی جو بنے گی وہ اللہ کے بنانے سے بنے گی، اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی۔ یہ یقین سب سے پہلے ہر ایمان والے کا یہ بنے، اس لیے کہ پورے دین پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ یقین کے راستے سے پیدا ہوگی۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے یا زندگی کے بنانے کا اندھادھند نظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا، اس کی اجاڑ دیا، بلکہ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت و سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا،
اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے, محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے. زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے میرے دوستو, دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کا سب سے پہلے یقین بنے, اتباع زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے, کامل ایمان آ جائے, جس کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع زندگی میں آ جائے. اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام ہدایت ہے. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے. دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے عبادت کے لائن کے احکامات ہیں. جانی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی ہے. نماز اور روزے کا تعلق جان کے ساتھ ہے, زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے, حج کا تعلق جان مال دونوں کے ساتھ ہے. اس لیے اپنی نماز کو ایسی اچھی بنانا جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اچھی بنا دے, اس کے لیے نماز ہے. روزہ ایسا اچھا رکھا جائے کہ جو ہماری زندگی میں تقوی پیدا کر دے, حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے. جو حرام سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا. کسی الجھن میں پھنس گیا تو اللہ اس الجھن سے نکال دیں گے تقوی کی برکت سے. کوئی نیکی کرے گا تو نیکی کے وزن کو بڑھا دیں گے, کوئی غلطی کرے گا تو اس غلطی کو معاف کر دیں گے. دنیا کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو اللہ تقوی کی برکت سے آسان فرما دیں گے. فرمایا تقوی پیدا ہوگا روزہ اچھا رکھنے کے نتیجے میں, یہ غرض ہے. اس لیے اپنی عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنانا, جانی عبادت کو. ایسا ہی زکوٰۃ ایسے اچھی خوش دلی کے ساتھ دینا کہ ہمارے دلوں سے بخل ختم ہو جائے اور شو ختم ہو جائے. اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کیا جائے کہ جس کے راستے سے پوری زندگی کامل اطاعت پر آ جائے. اطاعت سکھانے کے لیے حج ہے. اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے پوری امت عبادت پر آ جائے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام دین کا یہ رخ نہیں تھا جو اس وقت میں ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھے, کچھ لوگ روزہ رکھے, کچھ لوگ حج کرے, کچھ لوگ زکوٰۃ کرے, بلکہ ہر عبادت ہر فرد امت میں پوری زندہ تھی. اس لیے میرے دوستو عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنے. اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو بنے گا وہ عبادت کے راستے سے بنے گا. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہمارے رب ہے. ہماری عبادت اچھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے. اس لیے عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنانا, اسی کے ساتھ ہماری معاشرت اچھی بنانا. معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو, لوگوں کے ساتھ تعلقات کو. ماں باپ ہے, بچے ہیں, بھائی بہن ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, پڑوسی ہے, تاجر ہے, گاہک ہے, حاکم ہے, رعیت ہے, یہ سارے تعلقات ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے رہن سہن کو بنانا, جس میں ہر آدمی دوسرے کے حق کو پہچان کر اس کی ادائیگی کے ساتھ کیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے. عدل کے احسان پر, کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے, اس کو انصاف کہتے ہیں اور اس کو عدل کہتے ہیں. احسان پر ہے کہ حق تو دیں گے, حق سے زیادہ دیں گے, اس کا نام احسان ہے. اس سے آگے اثار ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پہ ہاتھ بٹائیں گے. خود بھوکے رہیں گے, دوسرے کو کھلائیں گے. خود ضرورت کا کھائیں گے, دوسروں کو کھلائیں گے. ساتھی اس کے ساتھ شادی کریں گے, مسلمانوں کی کمزور بچے ہیں ان کی شادی کرائیں گے. معمولی گھر بنائیں گے, دوسروں کے گھروں کی ضرورت پوری کریں گے. غرض یہ کہ احسان کے ساتھ میں بھی جئیں گے اور انصاف کے ساتھ میں بھی جئیں گے. اسی کے ساتھ ایثار کے ساتھ بھی جینا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. حیا کے ساتھ جینا, سادگی کے ساتھ جینا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. پوری دنیا میں جتنا فساد ہے یا اسراف کی وجہ سے ہے یا بے حیائی کی وجہ سے ہے. اس لیے آپ نے اپنی معاشرت کو سادگی پر اٹھایا ہے اور حیا پر اٹھایا ہے. اس لیے ہماری معاشرت میں یہ بنیادیں زندہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اسی کے ساتھ ہر انسان کی ضرورتیں ہیں, ان ضرورتوں کے حاصل ہونے میں حلال راستہ اختیار کرنا, حرام سے اپنے آپ کو بچانا. حلال راستہ اپنانا, حرام سے بچانا, اسراف سے نکلنا, سنت پر اپنی زندگی کو لانا.
اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. کھانا اچھا کھائے آدمی تو طاقت بنے گی, خوشی بنے گی. بیانات کلپس آدمی سڑا ہوا کھانا کھائے تو آدمی کے لیے فوڈ پوائزن ہو جائے گا, جلاب ہو جائے گا, خے ہو جائے گی, پھوڑی پھوسی نکل جائے گی, اس لیے کہ اگر سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا. ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا. جب حلال زندگی میں آئے گا تو عبادت سوجے گی اور عبادت کی طرف رغبت ہوگی, عبادت کی طرف طبیعت چلے گی, عبادت میں جان پیدا ہو جائے گی. اور جب حرام زندگی میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے عبادت کی رونق ختم ہو جائے گی. اور یہ فرماتے ہیں کہ غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی, اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا, سنت طریقے پر لانا, حلال سے کمانا, اسراف سے بچانا اور حرام سے اس کو بچانا, یہ ہمارے لیے تائید ہے اور تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اپنے معاملات کو اچھے سے اچھے بنانا. ہر آدمی اپنے کاروباری لائن کو علماء پر پیش کریں تاکہ علماء سے معلوم کرے کہ اس میں کوئی غلط چیز ہو تو ختم کریں, کوئی مشتبہ چیز ہو تو اس کو ختم کریں, کوئی حرام ہے تو اس کو ختم کریں. اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی ہے, نہ فرد کے ساتھ, نہ جماعت کے ساتھ, اور نہ کسی قوم کے ساتھ بھی. صرف حلال کے ساتھ اللہ کی طرف سے برکت ہے اور اللہ کی تائید اور مدد ہے. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا, اسی کے ساتھ میں اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا ہے. فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو, درگزر کرو. اور فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے اور اس کو کاٹ دے. اس لیے ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا, اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کتنا ہی اپنے آنکھ پر برداشت کرنا پڑے تو برداشت کر کے رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے, ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے. اسی کے ساتھ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ, جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. اسی لیے صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ, اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں. یہ تین بنیادیں ان کی پھرنے کی, ایمان, اعمال اور اخلاق کے ساتھ میں. اسی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا, کہ دنیا میں ہم کیسے جئیں گے. فرمایا ایسے جئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے. ہر قدم پر یہ سوچیں گے کہ اس قدم سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی. تو آخرت کے بنانے والا ہر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر عمل کو کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے, ہماری آخرت بن جائے. ہماری دنیا میں آنے کی غرض ملک و مال نہیں ہے, بلکہ ہماری غرض دنیا میں آنے کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, ہماری آخرت بن جائے. اس لیے میرے دوستو, ایک تو سب سے پہلی غرض جو ہر انسان کے مقصد کے درجے کی ہے, بیانات کلپس. دوسرا مقصد بہت زیادہ آواز ہے, تھوڑا کم کر دیجیے. بیانات کلپس یوٹیوب چینل. دوسری چیز میرے دوستو مقصد کی یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے میں دینداری لانے کی فکر, محنت, دعا کے ساتھ رہے. اپنے محلے میں دینداری آئے, ہمارے پڑوس کے محلوں میں, بستیوں میں, اطراف کی دین آئے, ہمارے شہر میں, ملک میں آئے, اور عالم کے چپے چپے میں دین زندہ ہو جائے. اس کی فکر, محنت اور دعا کے ساتھ جینا یہ ہر ایمان والے کی دوسری ضرورت ہے, دوسرا مقصد ہے اور زندگی کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ پوری ہو جائے تو اللہ کی بڑی بڑی مددیں ہو جائے, اس کو ذمہ داری کہتے ہیں. اور اگر ذمہ داری پوری نہ ہو
تو اللہ کی طرف سے پوچھ بھی ہو جائے، ایسے مسائل اور ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ جینا بھی مشکل ہو جائے اور دین پر رہنا بھی مشکل ہو جائے، یہاں تک کہ ایمان کے لالے پڑ جائے، ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے، تو ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو دین پر اور دین کی محنت پر اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہر ایمان والوں کو یہ دونوں ذمہ داری سمجھاتے ہیں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں ان تمام احکامات کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائیں، استقامت والی بنائیں اور پابندی والی بنائیں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی بھی اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی۔ دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن کر دنیا میں جیو۔ تو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ذاتی دینداری بناتے ہوئے اپنے گھرانے سے لے کر عالم کے دیندار بننے کی فکر کرنا، محنت کرنا اور دعا کرنا، یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، فکر، محنت اور دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو بیان کیے گئے اس میں سے بعضی صفات میں یہ آتا ہے کہ آپ دائم الفکرہ متواصل الاحزان لیست لہ راحہ، فرمایا آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور آپ کو کبھی کسی کروٹ چین نہیں تھی، راحت نہیں تھی، ہمیشہ آپ کام میں رہتے تھے۔ اس لیے دین کی نصرت ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جب دین کے بڑے مددگار ہو گئے، کچھ سالوں کے بعد دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد جب دین کے مددگار بڑھے اور ہجرت وجود میں آئی اور انصار کھڑے ہوئے، تو اس وقت میں انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ کام کے شروع میں کام کے تقاضے بہت تھے اور کام کرنے والے تھوڑے تھے، تو سارے تقاضے ہمارے پر ہی آتے تھے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے باغات کی دیکھ بھال میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باغات میں کچھ ویرانی سی آئی ہوئی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چھٹی دے دیں اور تھوڑی سی ہم کو مہلت دے دیں تو ہم اپنے باغات کی دیکھ بھال کر کے ہم واپس آ کر کے کام میں لگ جائیں گے۔ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاتے رہو اور خرچ کرتے رہو، لگے رہو اور لگاتے رہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے تمہارے جانے کی جو بات دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ جس راستے پر تم جانا چاہ رہے ہو وہ راستہ غیر یقینی ہے زندگیوں کے بنانے کا، اور بہت لمبا راستہ ہے کہ صدیاں بیت جائیں گی اور نسلیں ختم ہو جائے گی اور تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور یہ راستہ جس راستے پر تم ہو یہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے اور زندگیوں کے بنانے کا یقینی راستہ ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں تمہارے سارے مسائل یقینی طور پر حل ہو جائیں گے اور مختصر عرصے میں ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو، اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دو بنیادیں ہیں جو مقصد کے درجے کی ہر ایمان والے کی، ایک تو دعوت ہے اور ایک عبادت ہے، ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے، ایک دین ہے، ایک دین کی محنت ہے۔ اگر یہ دو بنیادیں امت میں زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد امت کے ساتھ رہے گی، اور اگر یہ دو بنیادوں میں کمی ہو جائے گی تو اللہ کی مدد روٹ جانے کی وجہ سے امت کے بعد جتنے ہی دنیاوی لائن کے وسائل ہو، لیکن وسائل سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جیسے اس وقت میں نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وسائل اسی وقت میں حل ہوں گے جب امت مقصد پر آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے، اور ان دونوں بنیادوں پر اٹھانے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے جس چیز کو سبب بنایا ہے وہ محنت کو سبب بنایا ہے۔ اس لیے کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے،
ہر کام کے پیچھے محنت ہے. معمولی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی. اس لیے کہ دنیا کو محنت کی جگہ اللہ نے بنایا ہے. پوری دنیا میں جو نقشہ قائم ہوا ہے دنیا کی ترقی کا، چمک دمک کا، یہ رونق کا، یہ ایسا ہی اندھادھند نہیں بنا ہے، بلکہ میرے دوستو انسانوں کی اس کے پیچھے محنت لگی ہے، انسانوں کی جان مال لگی ہے، انسانوں کی صلاحیتیں اس کے پر لگی ہے، اپنی آخرت دنیا کو برباد کر کے اس کے پیچھے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی یہ رونق اور چمک دمک بنی ہے. اگر آج سے 100 سال پہلے انسانوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ 100 سال کے بعد دنیا کا یہ نقشہ ہوگا تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. لیکن آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو بنانے کے لیے اور امت جن مسائل سے دوچار تھی ان مسائل سے نکالنے کے لیے آپ نے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے. یاد سمجھا ہے، یہ اچھی طرح سمجھنا ہے. بیانات کلپس یوٹیوب چینل بیانات کلپس. آپ اور ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بعثت اس زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی. یہاں تک کہ آپ کے زمانے کا نام زمانے جاہلیت ہے کہ زمانے جاہلیت میں آپ کی بعثت ہوئی ہے کہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے. بیت اللہ میں اللہ کے علاوہ 360 کی پوجا ہوتی تھی. یہ جہالت ہے، یہ گمراہی، اس درجے کی گمراہی تھی. اور گمراہی اور جہالت کی وجہ سے ساری انسانیت کے سارے مسائل الجھے ہوئے تھے. کوئی چول اپنی جگہ پر فٹ نہیں تھی، ساری چول اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی. اب یہ سارے مسائل حل ہو جائے اور جہالت ختم ہو جائے اور گمراہی ختم ہو جائے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پیغام دے کر آپ کو دعوت اور دعا دے کر کے بھیجا اور آپ نے امت میں کام شروع فرمایا. دن میں محنت ہے، رات کو اللہ کے سامنے دعا ہے. اسی لیے آپ کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور رات کو کیا کریں؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کو لمبا وقت اللہ کے سامنے آپ کھڑے رہیں. یہی دو کام آپ کو دیے گئے. آپ کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے جس سے دنیا میں کوئی چیز چلا کرتی ہے، وہ کوئی وسائل آپ کے ساتھ نہیں ہے. صرف آپ کے اوپر جو طاقت دی گئی وہ دعوت اور دعا کی طاقت دی گئی کہ آپ لوگوں میں چل پھر کر کے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سمجھائیں، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھائیں، بے حکمی کا نقصان سمجھائیں اور ان کو آپ آخرت سمجھائیں. یہ بنیادیں آپ لوگوں کو سمجھائیں. اور رات کو ہمارے سامنے آپ آہوزاری کریں، ہماری رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کریں اور دن میں بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. آپ کا یہی کام ہے.